بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکے ہفتے کی رات میں تراویح ہوتی ہے اور اتوار کا روزہ۔ ہفتے کی رات میں تراویح شروع ہو جاتی ہے اور جمعہ ہے صبح رات میں تراویح شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اتوار سے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا سے جو کتاب ہے اس کا نام برکات رمضان ہے۔ یہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا مجموعہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام اشرف علی، انہوں تھانہ بھون کے رہنے والے تھے۔ تو بہت بڑے بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، حکیم الامت ہے، یعنی امت کے اصلاح کرنے والے بہت بڑے ماہر ہیں۔ تو انہوں کیا کرے، اپنے خانقاہ کے اندر رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جو بیانات کرے وہ سب بھی ایک جن لکھے، ان کے بیانات سب بھی لکھے تھے۔ رمضان کیسا گزارنا ہے، رمضان میں کیا کام کرنا ہے، کیا کام کرے جانی، رمضان میں ہمیں کیسا رہنا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یہ رمضان کی قدر کیسا کرنا ہے، تفصیل سے انہوں جو ہے وقتاً فوقتاً جمعے میں وغیرہ بیان کرتے رہے۔ ان کے ایک ساتھی ہے، انہوں سب بھی لکھتے رہے۔ وہ زمانے میں ریکارڈ کرنے کا نہیں ہے، اس زمانے میں ایسا بولتے تو سامنے والے لکھتے تھے۔ تو ان کے بیانات یہ لکھے سو کتاب ہے، بہت بڑے عالم کے لکھے سو کتاب ہے، سامنے والے بیان سن کو لکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان کو مہینہ یہ کتاب پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہے رمضان کیسا گزارنا ہے، کیا کرے تو اللہ راضی ہوتے، ہمیں کیسا بدلنا ہے رمضان کے اندر، تفصیل سے اس میں باتیں آتے رہیں گی۔ تو حضرت جو ہے خطبہ پڑھنے کے بعد بولتے ہیں، اما بعد بوجہ قرب رمضان شریف کے مناسب ہے کچھ احکام اس کے بیان کر دیے جائے۔ اب رمضان مہینہ قریب ہے تو اس سے پہلے رمضان کے کچھ احکام، کچھ مسئلے مسائل آپ کو بیان کریں گے بول کے بولتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے روزہ فرض ہے، روزہ کیا ہے بھائی، سب کو معلوم فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اس کے بیان کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز فرض ہے وہ تو کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی تراویح سنت موقعہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے، اس کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب تراویح کیا سنت موقعہ ہے، وہ تو پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا ہے بولنے کا۔ روزہ تو فرض ہے، رکھنا چاہیے، اور تراویح سنت موقعہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت اس کی ہے، البتہ ضروری مضمون یہ ہے، بعض لوگوں نے اس مہینے میں کچھ منکرات بڑھا دیے، کہتے غلط کام، برے کام اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اور وجہ اس کی یا تو عدم علم ہے، علم نہ ہونا ہے، یا قصور علم ہے، یعنی علم کا کم ہونا ہے، یا جانتے بھی ہے مگر احتیاط نہیں کرتے، یا تو جان کر بھی احتیاط نہیں کرتے، یعنی عمل نہیں کرتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ میاں نے اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو پہلے حلال تھی، جیسے کھانا پانی پہلے حلال ہے نا، رمضان میں حرام ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو چیز ہمیشہ حرام ہے اس میں شدت اور زیادہ بڑھ جائے گی؟ جو چیزیں پہلے سے حرام ہے وہ رمضان مہینے میں ابھی حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں پہلے حلال ہے رمضان میں وہ چیزیں حرام ہوتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تو علت بیان کی روزہ رکھنے کی، لعلکم تتقون، روزہ اس واسطے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ متقی کسے بولتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتا ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ، اسے متقی بولتے ہیں۔ متقی کسے بولتے ہیں؟ جو گناہوں سے دور رہتا ہو، چھوڑ دیتا ہو، بچتا ہو، اس کو متقی بولتے ہیں۔ روزے مقصد یہ ہے۔ اب ہر شخص غور کرے، رمضان سے پہلے میں اور رمضان میں کچھ فرق اس حالت میں ظاہر ہوا؟ رمضان سے پہلے میں کیسا تھا، رمضان میں کیسا ہے؟
دیکھ لینا ہے. مطلب گناہوں سے بچنے میں رمضان سے پہلے کیسا تھا، رمضان میں کیسا ہوں، ایسا اپنے آپ کو جانچ لینا ہے. ظاہر ہوا کہ اس نے بد نظری کو یا غیبت کو چھوڑ دیا یا نہیں. رمضان سے پہلے باہر عورتوں کو دیکھنا، نظر کرنا، غور کرنا یا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا کرتے تھا. اب رمضان میں وہ کام و سلبی کرتے یا چھوڑے ہیں. روزہ رکھو، ہمیں سوچ لینا ہے. سو کچھ نہیں، دونوں حالت یکساں ہے یا دونوں حالت برابر ہے. یعنی پہلے سے ہمیں ذرا بدلے، نہیں تو پہلے کیسے یا رمضان میں سچ ہے دیکھ لینا ہے. رمضان سے پہلے میں کیسے ہے، رمضان میں کیسے ہے دیکھ لینا ہے. دونوں برابر ہے کیا؟ کسی بات میں بھی کمی نہیں ہوئی، کسی بات میں ہماری کمی نہیں ہوتی ہے. رمضان سے پہلے کیسے کہ ابھی ویسے رکھتے ہیں. اب رہا کھانا، تو اس کے بھی وقت بدل دیے. ہمیں کیا کرتے رمضان میں ٹائم ٹیبل بدلا ہے. ناشتہ دوپہر کھانا کھاتے ہیں، تو ناشتہ جو ہے صبح میں سحری میں کھاتے ہیں، دوپہر کھانا جو شام افطاری کے بعد کھاتے ہیں. تو فرماتے ہیں اب رہا کھانے کے سوا اس کے بھی وقت بدل دیے، مقدار میں کوئی تغیر نہیں کیا. کھانے میں یعنی دن میں کتنا کھاتے ہیں، رمضان میں اس میں کم کھانا ہے. صبح ناشتہ کرتے، دوپہر کھانا کھاتے، شام میں کھانا کھاتے. سمجھو میں اتنا کھاتے سمجھو صبح شام تک. رمضان میں سحری میں اور افطار کے بعد روزانہ کتنا کھاتے کی رمضان میں اس سے کم کر لینا ہے. اس کے برابر نہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے. ہاں مجھے زیادہ کمزوری آتی ہے، میں جو ہے محنت مزدوری کرنے والا ہوں، میں کم کھائے تو روزہ میرے لیے مشکل ہے، ایسا کیا تو مسئلے ہے تو پھر زیادہ بھی کھا سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا کچھ کام کاج کرنے کے لیے. یا پھر جو نیرسم زیادہ آتا کم کھائے تو اگر سمجھے تو کیا کرنا ہے، زیادہ بھی کھا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ آگے فرماتے ہیں غرض یہ کہ شاعر علیہ السلام کا تو مقصود یہ تھا منکرات میں کمی ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے، یہ مقصد ہے روزہ رکھوانے کا ہم سے کہ ہم سے گناہ کم ہو جائے. رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہم سے مطلب ہمارے گناہ کم ہو جائے، اس کے واسطے روزہ رکھنا ہے. کیونکہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے خون میں جو جوش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کا جو خیال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے، نفسانیت ختم ہو جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں مگر لوگوں نے کچھ بھی نہ کیا. اہل تحقیق تو کھانے تک میں بھی کمی کر دیے اس مہینے میں بنسبت شعبان کے، مگر اس کی مقدار کچھ معین نہیں ہو سکتی. جتنا شعبان میں کھاتے تھے اس سے کم کر دیا. بعض نے تو صرف بقد لا یموت کھا کر روزہ رکھا، جبھی تو کچھ اثر پایا. یعنی بعض اللہ والے سے ہے صبح میں چارنے والے، شام میں چارنے والے، یا صبح میں چائے، شام میں کھجورے کھاتے ہیں. اللہ والے سے بھی ہے، ہمیں اس کے برابر تو نہیں ہے. بعض اللہ والے سے بھی ہے صبح میں چائے پیتے ہیں، شام میں کچھ کھجورے کھاتے، بس ہو گیا. بعض اللہ والے تو ایسے کرتے ہیں. ہمیں کم از کم کیا کرنا ہے، رمضان میں وہ چیزیں نہ کھائے جس سے شہوت بڑھتی ہو، جس سے خواہش بڑھتی ہو، جس سے طاقت زیادہ ہوتا ہو. جیسا کہ پلو گوشت ایک مثال. اب صبح سے شام تک بیچارے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب شام میں جو ایک دم بیٹھ کو کھاتا ہے، صبح سے جو بھی حاصل ہوا سب ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ والے کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں صبح میں چائے، سحری میں، شام میں کھجورے کھاتے بس. ہمیں کم از کم ویسا تو کر سکتے نہیں، تو کم از کم کیا کرنا ہے، ذرا ترکاری، ذرا پتے، ذرا دال وغیرہ، روٹی، اس کو کھاتے رہیں گے تو ذرا سے روزہ رکھنے کا فائدہ ہوتا، گناہوں سے بچنے والے ہوتے. ہمیں جو ہے صبح سے شام تک روزہ رکھے، شام میں جو ہے پلاؤ کھائے یا گوشت کھائے، حلیمہ گلیمہ کیا کیا یہ کھائے، پیٹ بھر کر کھائے، تو یہ سبھی ختم ہو جاتا، نکل جاتا، پھر معمولی آدمی ہو جاتا. سمجھنا وجہ فرماتے ہیں
ہمیشہ اچھی طرح کھایا. ایک مہینہ عبادت کے واسطے صحیح. ہمیں 11 مہینے کھائے پیے، 11 مہینے جو چاہے کھائے. ایک مہینے کیا کرنا؟ کھانے کو دور ہو، مختصر کھا لو. اس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ذرا متقی پرہیزگار بنتا ہے. یعنی اتنا بھی کم نہ کھائے جس سے آدمی بیمار ہو جائے یا نیرسن پڑ جائے یا جو ہے پکانے لگے کیا یہ روزہ کب ہوتا ہے افطاری، ایسا کمزوری نہ آئے. اتنا بھی کم نہ کھائے جس سے کیا ہے آدمی نیرسن پڑ جائے. سمجھ آ رہی بھائی؟ بعد نے صرف وقت لا یموت کھا کر روزہ رکھا. بعد اللہ والے سے بھی ہے کہ اتنی مقدار جسے کھا کر زندہ رہ سکے اتنا کھا کے روزہ رکھا، جبھی تو کچھ اثر پایا. حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے کھانے میں بھی کمی کر دیا، مگر یہ بات مستحب ہے خواص کے لیے. یہ ہر شخص سے نہیں ہو سکتا، مگر معاصی تو چھوڑ دو، مگر گناہ تو چھوڑ ڈالنا ہے. خیر کھانے کے لیے جواز کا مرتبہ تو ہے، معاصی کے واسطے جواز بھی نہیں. کھانا تو کھا سکتا ہے، جائز ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ فرماتے ہیں. لیکن گناہ اس مہینے میں بالکل چھوڑ دینا ہے. گناہ کیا ہے؟ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، بد نظری کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آیت میں تفصیل سے بات آتی ہے. ہم بخلاف اس کے دن بھر معاصی مشغول رہتے ہیں، بلکہ بعض تو گناہ میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کیا ہے روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے ہیں. ٹی وی دیکھنا، فونا دیکھنا، ادھر ادھر کے باتیں کرنا، دنیا کے باتیں کرنا، مسجد میں باتیں کرنا. روزہ رکھ کر بھی جو ہے ہمیں فون نہیں چھوڑتے، دنیا کی باتیں نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں روزہ رکھو بھی کہ اسی کو دیکھ لیجئے صبح کی نماز اس مہینے میں اپنے وقت پر ہوتی یا نہیں ہے. اس نماز تو وقت سے تاخیر کرنے کی عادت ہوگی. بعض لوگ کیا ہے سحری کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. نماز بھی کچھ لوگوں کی چھوڑ ڈالتے ہیں. تو بہترون تھی بہت سے لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے، اور قضا نہ بھی ہو تو اس کا تاخیر تو ہو جاتی ہے جس سے جماعت ہو جائے، یا پھر آخر رکعت میں آ جاتے ہیں، جماعت تو چھوڑ جاتی ہے. روزہ رکھ کے نماز کو چھوڑ دینا یا روزہ رکھ کے جماعت کو چھوڑ دینا، اس سے پھر روزہ رکھنے کیا فائدہ ہوا؟ خوش ہے ہم نے روزہ رکھ لیا، بڑا تعجب ہے نماز کو چھوڑ دیا. ہمیں خوش ہوتے میں روزہ رکھا بول کے نماز چھوڑ ڈالیں، یا تو قضا یا تو پھر جماعت چھوٹ گئی. یا روزہ کیا مطلب چھوڑ دیا، روزہ کیا کفایت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو اس قدر بڑھا دیا کہ 10 ضعف ثواب کا وعدہ فرمایا. یعنی اس مہینے میں جو بھی ایک نیک کام کرے گا اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ حسنات باوجود اتنے بڑھ جانے کے بھی سیئات کے برابر نہیں ہوتے. کیا بولتے گا تو اللہ پاک نیکیوں کی اس مہینے بڑھا دیے. ایک نیک کام کریں گے 10 کے برابر ہے، کوئی نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ہے نا. اتنا اللہ بڑھا دینے کے بعد بھی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ نیکیاں ان کو ختم نہیں کر سکتے. نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے. رمضان مہینے میں اصل میں نیکیاں زیادہ ہونا ہے، گناہ کم ہونا ہے، لیکن ہم اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہمارے نیکیاں کم ہو جاتے ہیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیوں کی تعداد بڑی ہوئی رہتی. اصل میں رمضان مہینے میں یہ ہونا تھا کہ ہمارے نیکیاں زیادہ ہو جائے. اس کو بھی جانے دیجئے برابر تو رہتی، کم از کم برابر تو رہنا ہے نیکی اور گناہ. پھر بھی حسنات بموجب سبقت رحمتی علی غضبی کے غالب ہو جاتے. اور جب باوجود اضعاف و مضاعفہ ہونے کی بھی نیکیاں گناہوں کے برابر نہیں ہوتے بلکہ گناہ بڑھتا رہتا ہے، تو پھر کیا حشر ہونا ہے؟ ہمارے گناہ بڑھتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ رمضان آیا چلے جاتا ہے، کوئی تبدیل نہیں آتی ہے. آخری بات ہمیں کرنا کیا ہے؟ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے اگر ہمیشہ ہم اس پر قادر نہیں، معاصی کو گھٹا دے. کیا کرنا؟ کم از کم رمضان کے مہینے میں گناہوں کو کم کر لینا ہے. ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسا عادت ہو گیا، تو ہمیں رمضان کے مہینے میں گناہوں کو گھٹانا ہے، کم کرنا ہے. کیسا کم کرنا ہے؟ انشاءاللہ سبق کے طالب بات آتی ہے. وہ گناہ کیا ہے رمضان کے مہینے میں
وہ گناہ کون سے ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، اس کو کیسا کم کر لینا ہے۔ جب کم کر لیتا ہے تو ہلکا ہلکا آدمی چھوڑ بھی سکتا ہے، ایک دم چھوڑنا کا چھوڑتی نہیں ہے۔ جب آدمی کم کر لیتا ہے ہلکا ہلکا وہ عادت چھوڑ جاتی ہے۔ تو وہ گناہ کون سے ہے جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو کیسا کم کر لینا ہے، کیسا چھوڑنا ہے، انشاءاللہ سبق کی تعلیمات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اصبحنا واصبح الملك لله